بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں غلام در کھوکھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج جو میں ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر موجودہ حکومت کے دور میں جس طرح صحافی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ کینیا میں ارشد شریف کی شہادت کے بعد کچھ صحافی دوستوں نے ملک چھوڑ کے خود جلا وطنی اختیار کر کے باہر چلے گئے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے ایک لمحہ فکرہ ہے کہ اس طرح کیا ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے صحافیوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں آگے جا کے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا، لیکن پہلے جو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ سندھ کے مخدوم خاندان جو حالہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ مخدوم امین فہیم مرحوم، جس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ اہم عہدوں پہ رہا بھی ہے، اور کچھ اہم عہدے اس کے قریب سے آتے ہوئے گزر گئے، لیکن وہ عہدے یا تو وہ حاصل نہیں کر سکے یا اس کی زندگی میں وہ عہدے نہیں آنے تھے، تو اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ حالانکہ مخدوم خاندان کے مخدوم امین فہیم جو بنیادی طور پہ پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اپنی وفات تک وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت ہی ایک سچے اور وفادار ساتھی تھے۔ مخدوم امین فہیم کا سیاسی بیک گراؤنڈ جو میں نے کچھ انفارمیشن حاصل کی ہے، اور مخدوم امین فہیم کو میں نے خود قریب سے دیکھا ہے، بہت سی اس کے ساتھ میری میٹنگیں یا اس کو کہیں کہ گپ شپ کے حوالے سے اس کے ساتھ جو کچھ یادیں ہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو مخدوم امین فہیم پیپلز پارٹی سے اور محترمہ بینظیر بھٹو سے اتنا لائل تھے کہ اس کو بڑے بڑے عہدوں کی آفریں آئی، خاص طور پہ 2002 کے انتخابات کے بعد جب حکومت سازی کا مرحلہ چل رہا تھا، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، تو اس کو بڑی آفر کی گئی۔ جنرل پرویز مشرف نے ذاتی طور پہ اور اس کے خاص مددگار یعنی پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز اور باقی لوگوں نے بھی جو ہے نا اس کو بڑی آفریں کی کہ جی آپ اگر پیپلز پارٹی سے یا تو وابستگی ختم کر دیں، یا یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے بغاوت کریں تو آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، یا محترمہ بینظیر بھٹو کو اس پہ راضی کریں کہ آپ کے اوپر وہ راضی ہو جائے تو پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کریں اور آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ لیکن مخدوم امین فہیم نے بالکل جو ہے نا یہ صاف انکار کیا تھا کہ جب تک اس کی پارٹی کی قیادت محترمہ بینظیر بھٹو اس کو اجازت نہیں دے گی، وہ اس طرح کوئی بھی حکومتی عہدہ یا سیاسی عہدہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ مخدوم امین فہیم نے 2002 میں بالکل جو ہے نا محترمہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی اور حکومت یعنی جنرل پرویز مشرف کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ بھی مخدوم امین فہیم کے تھرو یہ رابطے چلتے رہے، ایک دوسرے کے معاملات کچھ چیزیں جب طے ہو رہی تھی، لیکن مخدوم امین فہیم نے یہ طے کیا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ محترمہ بینظیر بھٹو کی اجازت کے بغیر وہ قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ جب 2002 کے عام انتخابات کے بعد ایک سنڈے کا یعنی اتوار کا روز تھا، صبح کے ٹائم پہ مخدوم امین فہیم اور جنرل پرویز مشرف کی پیر صاحبہ دامن کوہ پہ جو ایک ہوٹل ہے دادو کے پیر خاندان کی اس وقت تھی، وہاں پہ ان کی ملاقات طے ہوئی تھی۔ بیسیکلی وہ ناشتے کے حوالے سے تھی، تو وہاں پہ مجھے بھی اچانک پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ جنرل پرویز مشرف اور مخدوم امین فہیم کی ملاقات طے شدہ ہے، تو میں بھی وہاں پہنچ چکا تھا کیونکہ اس وقت میرا سندھی اخبار عبرت کے ساتھ تعلق تھا، اور میں وہاں پہ اس کے میڈیا میں اپنے جو ہے نا ایک ذمہ واری سر انجام دے رہا تھا۔
تو وہاں پہ مخدوم امین فہیم اپنے بیٹے شکیل کے ساتھ وہاں پہ شکیل زمان کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، اور اس کے ساتھ مخدوم صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کا پرانا دوست پیپلز پارٹی کا سینیٹر رہ چکا ہے، اس وقت سینیٹر تھا انور بیگ، وہ بھی وہاں پہنچے تھے۔ تو اس دوران جنرل پرویز مشرف کمانڈوز کے ساتھ اور اپنی بیگم صبا کے ساتھ وہاں جب وہاں پہنچے تو دادو کے پیر خاندان کہ پیر مکرم اور اس کی اس وقت کی بیگم فرزانہ راجہ نے ان کا استقبال کیا، ان کو پھولوں کے دستے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد مخدوم امین فہیم کی اور جنرل پرویز مشرف کی ایک ملاقات ہوئی، پہلے کھڑے ملاقات اسلام آباد کا ویوز کا دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو میں نے ایک بہانہ کر کے یا جو بھی سمجھے، اس کے بعد ایک سائڈ ٹیبل پہ بھی ان کی ملاقات کافی دیر تک ہوئی، اس کے بعد ناشتہ بھی اکٹھے کیا۔ اس دوران یہ کافی ایک لمبی گپ شپ بھی ان کی چلتی رہی۔ بعد میں جب جنرل پرویز مشرف وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے مخدوم امین فہیم سے وہاں پہ یہ کوشچن کیا تھا، سوال کیا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی اور جنرل پرویز مشرف کے معاملات طے ہو گئے ہیں، کیا پیپلز پارٹی حکومت میں جا رہی ہے، کوئی آپ کو کوئی حکومتی سطح پہ کوئی بڑا عہدہ ملنے والا ہے؟ تو مخدوم صاحب نے اس کا یہ جواب دے کر کہا کہ جو میری قائد میری قیادت فیصلہ کرے گی وہی میں قبول کروں گا۔ بہرحال وہ معاملات وہاں پہ جو ہے نا اس وقت میرے لیے کیونکہ ایک بڑی نیوز تھی، کیونکہ میں تو ایک پرنٹ میڈیا میں اس وقت اخبار میں کام کر رہا تھا، تو یہ تو میرے لیے بہت ایک ایکسکلوزیو خبر تھی، اور میں اس پہ تھا کہ یہ میں جا کے بریک کروں گا۔ لیکن اسی روز شام کو پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو مخدوم صاحب کے دوست تھے انور بیگ، اس نے شام کو جیو ٹی وی کو کہ اینکر پرسن صحافی حامد میر کو یہ جو ہے نا حوالے کر دی خبر، اور اس کو پروف کے ساتھ، یعنی مخدوم صاحب اور جنرل پرویز مشرف کی جو ہے تصاویر بھی اس کو پیش کر دی، جس نے یہ تصاویر جیو پہ بریکنگ نیوز میں چلائی کہ جنرل پرویز مشرف اور مخدوم امین فہیم کی پیر صاحب دامن کو پر جو اتنی بڑی ملاقات ہوئی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کے درمیان جو ایک دوریاں تھیں یا وہ جو ہے نا وہ برف پگھلنے لگی اور پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو گئی۔ تو یہ ایک وہ خبر تھی، بہرحال پھر تو سب پوری میڈیا کا ایک وہ بن گیا، بریکنگ نیوز کے طور پہ بن گئی۔ اور اس کے بعد جب مخدوم پیپلز پارٹی اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان معاملات نہ بن سکے تو مخدوم امین فہیم نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ذاتی تعلقات تو رکھے، لیکن اس نے حکومتی کوئی وزیر اعظم جیسے عہدہ بھی اس نے ٹھکرا دیا، اور قبول کرنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ بھائی جب تک پارٹی قیادت نہیں چاہے گی میں پارٹی سے کوئی بے وفائی یا غداری نہیں کروں گا۔ یہ مخدوم صاحب کا ایک بڑا پن بھی تھا، کیونکہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے لیے یہ عہدے ایک آپ سمجھیں کہ چھوٹی حیثیت رکھتے تھے، حالانکہ آج کل کے دور میں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بھی اگر کسی کو آفر ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں اپنے اصول ہر چیز جو ہے نا وہ چھوڑ کے اور فوراً جا کے وہ عہدے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ وہ کس طرح وہ جا کے حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جہاں پہ بھی پیش کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے، کوئی چھپی ہوئی یہ بات تو نہیں ہے، لکھی چھپی تو بات نہیں ہے، لیکن مخدوم امین فہیم کا یہ تھا۔ لیکن جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی دوستی کا آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کی اکثر شام کے ٹائم پہ رات کو کہیں نہ کہیں ڈنر پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، اور مخدوم صاحب اور جنرل پرویز مشرف جو ہے نا مشترکہ ایک کھیل جو اس کو برج کہتے ہیں وہ کھیلتے تھے اکٹھے، جو ہے نا وہ کبھی طارق عزیز کے گھر پہ اکٹھے ہوتے تھے ڈنر پہ، کہیں کبھی کسی اور جگہ پہ، لیکن ان کی میل ملاقات ہوتی تھی۔ اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، خاص طور پہ اسلام آباد میں جو سیاسی حلقے ہیں، بیوروکریٹ ہیں، یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے
جو لوگ ہیں ان سب کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جنرل پرویز مشرف اور مخدوم امین فہیم رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں، ڈنر بھی کرتے ہیں، یہ گیم بھی کرتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ مخدوم صاحب کا، لیکن اس نے پارٹی سے کبھی وہ جو ہے بے وفائی نہیں کی. لیکن آگے ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ بات ہے کہ 1993 میں جب مخدوم امین فہیم عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی، سندھ اسمبلی کی سیٹ پہ جب اناپوز ہو گئے، بنا مقابلے کامیاب ہو گئے، تو ایک تاثر ملا تھا کہ مخدوم صاحب کنفرم سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ وہ اناپوز ہو چکے ہیں. اور پیر پاگاروں نے بھی اس وقت، جو پیر پاگارا بڑا تھا، اس نے اس کی سپورٹ کی تھی. لیکن بعد میں جب عام انتخابات ہو گئے اور بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بن چکی تھی، تو سندھ میں حکومت سازی کا مرحلہ آیا تھا. تو ایک تو اس وقت پرویز علی شاہ بھی کھیرپور سے، جس کا تعلق تھا سید جیلانی خاندان سے، تو وہ بھی چیف منسٹر کے امیدوار تھے، کینڈیڈیٹ تھے. لیکن پھر اچانک ایک سید خاندان کے ایک اہم رہنما، جس نے یہ ایک لابنگ کی کہ کسی طرح لکیاری سید کو جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جائے، تو اس نے پہلی کوشش کی ٹھٹا کے شیرازیوں کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ لوگ جو ہے نا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو سندھ کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ بلائے یا جہاں پہ یہ کوئی رائے لی جائے، تو آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم اس کی سپورٹ کریں گے جو لکیاری سید ہوگا. تو اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب میٹنگ بلائی اور ٹھٹا کے شیرازیوں نے جو یہ ایک قسم کا ڈیسیشن لیا، اپنا وہاں موقف پیش کیا کہ جی وہ لکیاری سید کو اگر آپ چیف منسٹر بنانا چاہیں، وزیر اعلیٰ سندھ بننا چاہیں گے تو ہم سپورٹ کریں گے، ورنہ پھر ہم خاموش ہو کے ووٹ نہیں کریں گے اور بیٹھ جائیں گے. یہ ٹھٹا کے شیرازیوں کا سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہر دور میں، ہر حکومت میں رہتے آئے ہیں، اور ہر عام انتخابات میں ان کے خاندان کے اندر ایک آدھی قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلیوں کی 2-1 سیٹیں ہمیشہ رہی ہیں. تو اس وقت پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب رائے لی اور دیکھا کہ اکثریت جو ہے وہ لکیاری سید کی طرف جاتی ہے، تو وہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو سید عبداللہ شاہ کو اس وقت 93 میں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نامزد کیا، اور مخدوم امین فہیم کو یہ کہا کہ جی آپ میرے ساتھ جو ہے وفاق میں رہیں اور وفاقی وزیر بن جائے. اور مخدوم امین فہیم نے پھر وفاقی وزیر کا عہدہ قبول کیا. لیکن اس نے اس وقت بھی کوئی ناراضگی، کوئی گروپ بندی کچھ نہیں کیا. بعد میں پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی 27 دسمبر کو پنڈی لیاقت باغ میں شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جب 2008 میں انتخابات ہوئے تو محترمہ کی شہادت کے انتخابات سے پہلے اور شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے اس وقت شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے جو وہاں لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں اس نے ایک بڑا اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ مخدوم امین فہیم ہوگا. اور لوگوں نے بھی یہی تاثر لیا کہ ظاہر پیپلز پارٹی میں اس سے زیادہ کوئی پارٹی کا سینئر اور رہنما نہیں ہے جس کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، اور جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے لائل ہونے کا ثبوت دیا. اور کسی بھی بڑی بڑی آفریں اس کو ہوئی جنرل مشرف کے دور میں، باقی دوروں میں تو بھی اس نے قبول نہیں کی. لیکن بعد میں جب 2008 کے انتخابات ہو گئے اور حکومت سازی کا مرحلہ آیا، تو اس کے مقابلے میں کس طرح یوسف رضا گیلانی کو جو ہے نا سامنے اس میں دوڑ میں شامل کیا گیا، وزارت عظمیٰ. پھر شاہ محمود قریشی، کیونکہ اس وقت وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل تھے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں. تو یعنی 3 مخدوم جو ہے وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو گئے. اور نتیجن میں جب ممبران سے آصف زرداری نے جب زرداری اس میں میٹنگ کرتا رہا اور رائے لیتا گیا،
تو اس کے رائے کے نتیجے میں سندھ سے ایسے لوگ بھی ممبران تھے جن لوگوں نے مخدوم امین فہیم کی مخالفت کی اور آصف زرداری کو کہا کہ جس پر وہ ہاتھ رکھیں گے، جس کو نامزد کریں گے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ جب اس طرح کی مخدوم امین فہیم کو جب بات کا پتہ چلا تھا اور انفارمیشن ملی تو اس نے ایک دو جگہوں پہ میٹنگ میں کھانے کی ٹیبل پہ اپنی ایک ناراضگی کا یا اس کی بات کا ایک اظہار کیا تھا کہ جن لوگوں کو میں نے اسلام آباد میں انگلی پکڑ کے جو ہے نا اس شہر کے راستوں پہ چلایا، یہ راستے دکھائے، لوگوں سے ملاقاتیں کرائی، آج وہی میرے مخالف ہو گئے۔ اور اس میں اس وقت کے ایم این اے بھی ہیں اور ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ایک ایم این اے کے لیے تو مخدوم صاحب نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر میں اپنا وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ کے لیے اپنا نامزدگی فارم بھی بھروں گا تو فلاں بندہ جو ایم این اے ہے وہ مجھے پروپوزر یا سیکنڈ کرے گا۔ لیکن آپ پھر بعد میں انہی ایم این ایز نے مخدوم صاحب کی وہ مخالفت کر دی تھی۔ بہرحال یہ جو چیز مخدوم صاحب کی ایک زندگی کی میں نے جو مختصر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بعد میں جب پیپلز پارٹی حکومت بن چکی تھی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہو گئے، تو پھر مخدوم امین فہیم کو جس طرح کابینہ میں شامل کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہی کچھ چیزیں ہیں جو وہ سامنے آئی تھی کہ مخدوم صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ میں وزیر بن جاؤں، لیکن بعد میں جب اس کو وزیر بنایا گیا، تجارت کا وزیر کا اوتھ اس نے لے لیا تو اس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو سینئر وزیر بنائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ سینئر وزیر کا اس کا سرکاری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، بلکہ جب کاف لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کا اتحادی بنی اور پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا ڈپٹی وزیر اعظم، کیونکہ پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ یہ نیا عہدہ کریٹ کیا گیا، اس سے پہلے کبھی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ نہ پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے ابھی تک۔ یہ صرف چودھری پرویز الہی کو آپ یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں یا اس کا کہ اس کو یہ جو نا عہدہ حاصل تھا، لیکن مخدوم صاحب نے اس وقت بھی پیپلز پارٹی سے کوئی وہ جو ہے نہ بغاوت کی، نہ کوئی ناراضگی شو کی، کبھی کبھار کہیں کھانے پہ یا کہیں پہ دل کی ایک وہ کہتے ہیں نا چیز اپنی دل کی وہ بڑھا سکیں یا کچھ اس کے کہ کہیں ایک اس کا اظہار کر دیتا تھا کہ میرے ساتھ فلاں پارٹی میں جو ہے فلاں لوگوں نے میرے ساتھ وفا نہیں کی یا میرے ساتھ وہ صحیح نہیں چلے، حالانکہ میں نے تو ان کو انگلی پکڑ کر کے یہاں سے چلایا۔ تو مخدوم صاحب کا یہ ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے، مطلب کہ وہ اس کے لیے یہ عہدے جو ہے نا ایک قسم کے معمولی ایک نوعیت یا ایک حیثیت رکھتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آج وہ مخدوم صاحب تو خیر اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں رہ جاتی ہیں، حالانکہ یہ باتیں تو ایک بک کی شکل میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، جب سے یہ پی ٹی ایم کی حکومت بنی ہے تو ایک ملک میں افراتفری یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک چپکلش چل رہی ہے، اور آئے روز مطلب آپ دیکھیں تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں کوئی بڑا ایک کوئی طوفان اور پتہ نہیں کیا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بے یقینی کی ایسی صورتحال کہ خدا نہ خواستہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں کچھ ہونے والا ہے، دیکھ کے ظاہری طور پہ تو ایسے دیکھا جا رہا ہے، لیکن جب سے یہ ارشد شریف جو اینکر صحافی تھے جو کینیا میں قتل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر صحافیوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کیا ہے، اور اس سلسلے میں 3-4 صحافی تو اسلام آباد سے جو ہے نا باہر چلے گئے ہیں اور خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی ہے، مختلف ملکوں میں چلے گئے جس میں معین پیرزادہ اور باقی بھی لوگ تھے۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں بھی کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا،
عمر کے سزائیں دی گئی، لیکن کسی صحافی نے جلاوطنی جو ہے نا وہ اختیار نہیں کی تھی، جو اس موجودہ سول حکومت میں ہو رہی ہے، وہ بھی اس حالت میں ہو رہی ہے کہ صحافیوں کے اوپر مختلف نوعیت کے جو ہے نا کیسز، خاص طور پہ غداری کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں، کون ہیں جو یہ کیسز داخل کرا رہے ہیں، مختلف دور دراز ایسے علاقوں کے تھانوں میں جا کے درخواست دے دیتے ہیں کہ جی فلاں صحافی کے اوپر یہ کیس درج کیا جائے۔ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ صحافیوں کو نہ صرف تحفظ فراہم کرے، بلکہ حکومت اپنے اوپر یہ جو لیبل رکھ رہا ہے اس کے بھی جو ہے نا تدارک کرنے کے لیے اس کی انکوائری کرائے کہ آخر یہ اس کو کون بدنام کیا جا رہا ہے۔ دوستو یہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں بھی مجھے جو ہے نا آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔